اللہ اور اس کے رسول کو جاننا ایمان نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کو ماننا ایمان ہے۔ تو جب اللہ رسول کو ماننا ایمان ہے تو پھر اسلام کیا ہے؟ اسلام یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی ماننا۔ تو اللہ کو ماننا یہ ایمان ہے، اللہ کی ماننا یہ اسلام ہے۔ تو اب دنیا میں تو بڑی تعداد کافروں کی ہے۔ اس وقت دنیا کی آبادی 8 ارب کے قریب ہے، اس میں 2.25 ارب مسلمان ہیں، باقی سارے کے سارے دیگر مذاہب کے لوگ ہیں۔ یہ جو 2.25 ارب مسلمان ہے، ان میں بھی بڑی تعداد وہ ہیں جو اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے۔ تو لہذا جب اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کی نہیں مانتے تو پھر مسلمان کیسے ہوئے؟ یہ ہے وہ بنیادی نقطہ اور بنیادی سوال۔ اسلام ایمان بنیادی طور پر بیج اور پودے کا تعلق ہے۔ اگر مکئی کا بیج ہو، آپ اس کو کاشت کریں اور آپ یہ سمجھیں کہ اس سے پودا گندم کا نکلے گا، ممکن نہیں ہے۔ باجرہ کاشت کریں تو کہیں کہ اس سے چاول نکلیں گے، تو ممکن نہیں ہے۔ جو بیج ہوگا وہی پودا باہر آئے گا۔ تو اگر دل میں ایمان قوی ہوگا تو پھر اسلام ظاہر ہوگا، اور اگر اسلام ظاہر نہیں ہو رہا تو پتہ یہ ہے یا تو سرے سے بیج ہی نہیں ہے، اور اگر بیج ہے تو وہ سڑ گل گیا ہے کہ جس کے اثرات باہر نمودار نہیں ہو رہے۔ بس اگر زندگی صرف 2 باتوں پہ آ جائے، میرے خیال میں اس سے مختصر اور جامع بات نہیں ہو سکتی کہ اللہ کو ماننا، اللہ کے رسول کو ماننا اور ان کی مان کر زندگی گزارنا۔ لہذا اہل سنت والجماعت کے نزدیک، محدثین کے نزدیک ایمان کی تعریف یہ ہے: تصدیق بالجنان، اقرار باللسان، وعمل بالارکان۔ کہ دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا اور اعمال سے ثابت کرنا، جوارح جو ہیں، اس کے اعضاء جو ہیں، اسے ثابت کرنا، یہ ہے ایمان۔ ایک طبقہ تھا جس کو گمراہ طبقہ کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مرجیہ۔ یہ مرجیہ رجا سے ہے، جس کے معنی امید کیا تھا۔ تو مرجیہ جو تھے، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جنت میں جانے کے لیے صرف تصدیق کافی ہے، بس۔ اس کے لیے اقرار باللسان کافی نہیں ہے، اس کے لیے عمل بالجوارح کافی نہیں ہے، صرف تصدیق کی جنتی ہے، صرف تصدیق کی جنتی۔ اب دلائل قرآن و حدیث سے نہیں تھے، عقل سے دیتے تھے۔ جس طرح وہ کہتے تھے کہ کافر جتنی نیکیاں کرے اس کی نیکی کنسیڈر ہی نہیں ہوگی، اس کا کفر جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے، اسی طرح اس کا ایمان جنت میں جانے کے لیے کافی ہے۔ لیکن وہ ایمان صرف تصدیق کا نام کہتے تھے۔ بھائی ایمان جنت میں جانے کے لیے کافی ہے، لیکن اس میں اقرار باللسان بھی ہے، اس میں تصدیق، اس میں جو ہے وہ عمل بالارکان بھی ہے۔ آپ اس کے ایک سرے کو پکڑ کر کہتے ہیں کہ جنت کے لیے ایمان یہ کافی ہے۔ ہاں، مخلد فی النار نہیں ہوگا۔
اب یہاں پر ایک آپ پڑھے لکھے حضرات ہیں تو ایک بات آ گئی تو وہ بھی بتا دیں۔ ایک بندے نے تصدیق کی کہ میں اللہ پر ایمان لایا، لیکن اسے موقع نہیں ملا کہ وہ زبان سے اقرار کر سکے، کلمہ پڑھ سکے، تو کیا وہ نجات پائے گا؟ تو کہتے ہیں کہ اس نے تصدیق کی، اس کے ساتھ ہی اس کا انتقال ہو گیا، وقت ہی نہیں ملا کہ وہ کلمہ پڑھے، وقت ہی نہیں ملا کہ وہ اقرار باللسان کرے۔ تو اس صورت میں اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس کے ایمان کو قبول کر لے۔ لیکن ایک بندہ اس نے تصدیق کی لیکن وقت ملا، اب اس کی دو صورتیں ہیں کہ کسی نے اس سے تقاضا کیا بھائی آپ نے اقرار باللسان نہیں کیا، تو اس نے کہا میں اقرار باللسان نہیں کرتا، بس دل وچ ایمان ہے۔ جس طرح آج کل ہماری ماڈرن خواتین کہتی ہیں پردہ دل کا ہوتا ہے، یہ پتہ نہیں کتوں فلسفہ کرنے، پردہ دل کا ہوتا ہے، وہ دل تو ویسے ہی پردے میں۔ شیطان نے ایسے ایسے جو ہے نا وہ جملے اور ایسی ایسی باتیں رکھی ہوئی ہیں کہ پردہ دل کا ہوتا ہے۔ تو گزارش یہ ہے، اسی طرح اگر وہ کہے کہ میں نے تصدیق کی ہے، اقرار نہیں کرتا، تو اس کے جہنمی ہونے میں بھی کسی کا شک نہیں۔ اور ایک وہ ہے تیسرا وہ کہ اس نے تصدیق کی لیکن اس سے کسی نے طلب نہیں کیا، تو اس کا معاملہ اللہ تک ہے کہ اللہ چاہے اس کے ایمان کو قبول کرے چاہے قبول نہ کرے۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ کل جب جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، تو اللہ کے محبوب امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل سفارش کرتے رہیں گے، اے اللہ میرے امتی جہنم میں، تو اللہ فرمائیں گے جاؤ جو آپ کا امتی ہے جہنم سے نکال کے لاؤ۔ اللہ کے محبوب نکال کے لائیں گے، پھر کہیں گے اللہ ابھی بھی ہیں۔ اللہ فرمائیں گے کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہے نا، رائی برابر، اس کو بھی لے آؤ، تو اس کو بھی لے آئیں گے۔ اللہ پوچھیں گے اب کوئی اور ہے؟ کہا نہیں اب کوئی نہیں۔ تو پھر حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک اپنا قدرت والا ہاتھ جہنم میں ڈالیں گے۔ وہ اللہ کا ہاتھ کیا ہے، وہ مٹھی کیا ہے، اور اس ہاتھ میں جو لوگ آئیں گے ان کو نکال کر تو جنت عطا کر دیں گے۔ کہتے یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے ایمان کو ظاہر ہی نہیں کر سکے، یعنی یہ ایمان اتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ ایمان کو ظاہر ہی نہیں کر سکے، صرف اللہ جانتا تھا کہ اس کی ذات پر ایمان رکھتے تھے، تو اس ایمان پر بھی اللہ نے ان کی جہنم کو جنت سے بدل دیا۔ یہ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے میرے دوستوں۔ آج حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد آج کل یوں تو کہتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت ہیں، لیکن دیکھا جائے تو عملاً یہ مرجیہ ہے، کیونکہ مرجیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ بس تصدیق کافی ہے، عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آج ہم بھی اسی غلط فہمی میں ہیں کہ بس یہ اللہ رسول کو مانتے ہیں، اللہ بڑا کریم ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے، بس ٹھیک ہے، باقی دبی جاؤ۔ حالانکہ پروردگار عالم نے اپنے محبوب
صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی اور اللہ کے محبوب نے اعلانیہ فرمایا، آؤ میں تمہیں بتاؤں الکیس، عقل مند انسان کون ہے؟ فرمایا عقل مند انسان ہے من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند انسان وہ ہے کہ جس نے اپنی خواہشات نفسانی کو کچلا، وعمل لما بعد الموت، اور وہ عمل کرتا رہا جو مرنے کے بعد کام آئے گا، یہ عقل مند انسان ہے۔ والعاجز، اور پھر اللہ کے محبوب نے فرمایا او میں تمہیں بتاؤں احمق اور بے وقوف کون ہے؟ من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ، جس نے زندگی جی بھر کر اپنی خواہشوں کو پورا کیا، جو دل نے چاہا وہ کیا، وتمنى علی اللہ، اور اللہ پر امید رکھی کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ بے وقوف آدمی ہے، بے وقوف۔ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، ایک نظام ہے، ایک سسٹم کے اندر ہے، تو لہذا میرے قابل احترام دوستو، ایمان 3 چیزوں سے مرکب ہے۔ اب یہاں پر ایک اور گمراہ طبقہ آیا جن کو خارجی کہتے ہیں اور معتزلہ کہتے ہیں۔ خارجی یوں تو جماعت کے عنوان سے دنیا میں اس وقت نہیں ہے، لیکن عقیدے کے اعتبار سے آج بھی موجود ہے۔ خارجی عقیدے کے اعتبار سے آج بھی موجود ہے، جن کے ہاں کفر کی مشین لگی ہوئی ہے، فلاں کافر فلاں کافر فلاں کافر، لہذا وہ صحابہ کو کافر کہتے تھے۔ وہ کہتے تھے گناہ کبیرہ کا مرتکب انسان کافر ہو جاتا ہے، جس نے جھوٹ بولا کافر ہو گیا، جس نے خیانت کی کافر ہو گیا، جس نے والدین کی نافرمانی کی کافر ہو گیا۔ گویا جو بھی گناہ کبیرہ ہے وہ گناہ کبیرہ کرتے ہی وہ کافر ہو گیا، یہ خارجیوں کا عقیدہ ہے۔ اور معتزلہ بھی یہی کہتے تھے، لیکن وہ کافر نہیں کہتے تھے، وہ کہتے تھے اسلام میں نہیں رہا، باقی پتہ نہیں کدھر ہے، وہ اسلام میں نہیں رہا۔ لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ سے بندہ فاسق ہو سکتا ہے، فاجر ہو سکتا ہے، کافر نہیں ہوگا، کافر نہیں ہوگا۔ تو لہذا وہ ایمان کو مرکب سمجھتے تھے اعمال کے ساتھ، وجوبی، اور اہل سنت والجماعت اور خاص کر کے محدثین جو ہیں وہ اس کو مرکب سمجھتے ہیں، لیکن مرکب تزئینی ہے، یعنی یہ اعمال کے ساتھ اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، ایمان بڑھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو گزارش یہ کر رہا تھا کہ یہ جو ایمان کی نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، یہ اتنی بڑی نعمت کہ ہمیں مفت میں مل گئی، بغیر محنت کے مل گئی، تو لہٰذا میرے رب نے یہاں پر یا ایھا المسلمون نہیں کہا، بلکہ رب العالمین نے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ روزہ فرض کیا گیا۔ اگر رب یہ فرماتے کہ ہم نے تم پہ روزہ فرض کیا تو میرا رب اپنے بندے کے مزاج کا لحاظ رکھتے ہیں کہ اگر میں ڈائریکٹ حکم دوں گا کھانا پینا چھوڑنا تھوڑا سا مشکل کام ہے، تو میرا ڈائریکٹ حکم میرے نازک مزاج بندے پر کہیں گرا نہ گزرے۔ اللہ اکبر۔ ایسا کوئی بادشاہ کریم رب ہو سکتا ہے کہ اس کے وہ جس طرح چاہے ہمیں رکھے، لیکن وہ ہمارے نخرے اٹھا رہا ہے۔ کتب علیکم الصیام،
تم پہ روزہ فرض کیا گیا مجہول صیغہ لا کر، کما کتب علی الذین من قبلکم، اور یہ کوئی امتیازی سلوک نہیں ہے تمہارے ساتھ کہ صرف تم پہ روزہ ہے، تم سے پہلی امتوں پہ بھی روزہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوطور جانے لگے، تو میرے رب نے فرمایا موسیٰ 1 مہینے کے روزے رکھ گیا، اور جب مہینہ پورا ہوا تو پھر فرمایا کہ 10 دن کے اور روزے رکھ گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ روزے دار کی وجہ سے، روزے کی وجہ سے اللہ کا قرب ملتا ہے، اللہ کا قرب ملتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا اتنا ذکر کر کے آ، اتنی نمازیں پڑھ کے آ، نہ، روزے رکھ کے آ۔ لہذا روزہ پہلی شریعتوں میں بھی تھا، روزہ پہلے مذاہب میں بھی تھا، اور یہی روزہ، اور اتفاق یہ کہ سب پر جو روزے آئے وہ رمضان ہی میں تھے، البتہ تعداد کم و بیش ہے، لیکن اس امت مصطفیٰ کو 2 ہجری میں رمضان المبارک نصیب ہوا، اور یہ رمضان مہینہ تو پہلے سے تھا، اس رمضان میں روزے فرض کیے گئے، اور اللہ وحدہ لا شریک نے اس روزے کی برکت سے اس رمضان کی عزتوں میں، اس کے مقام اور مرتبے میں اور اضافہ کیا۔ اب اس پوری ورکشاپ کا، یہ روزے رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ ہر چیز کا ایک مقصد ہے، ایک لاجک ہے۔ تو میرا رب فرماتا ہے کہ میں یہ ایکسرسائز کیوں کروا رہا ہوں، میں تمہیں کیا بنانا چاہتا ہوں، میں تمہارے اندر کون سی صفات لانا چاہتا ہوں، انشاءاللہ اس کا بیان ہم کل کریں۔